امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی حدیث کی کتاب معجم الاوسط میں، اور حضرت علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی جو کہ حضرت علامہ عینی کے شاگرد تھے اور 1,00,000 سے زائد احادیث کے حافظ تھے، حضرت علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی، آپ اپنی کتاب القول البدیع میں یہ سارے محدثین جن کا میں نے ذکر کیا اپنی کتابوں میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جس شخص نے میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پڑھا، لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کو اپنی عادت بنائیں۔ یہ درود پاک ایک اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو بسا اوقات شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آفات و بلیات سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن نجات نہیں ملتی۔ ہم مختلف کلیمٹیز کا شکار ہیں، ڈیپریویشنز کا شکار ہیں، فائنینشل ڈس آرڈر کا شکار ہیں، دعا کرتے ہیں لیکن نجات نہیں مل رہی۔ ہم اولاد کے طالب ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اولاد نہیں ملتی۔ ہم نہ جانے کون کون سی بیماریوں سے نجات کی دعا مانگتے ہیں لیکن بیماریاں دور نہیں ہو پاتی۔ بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے۔ تو جہاں دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں ہماری ذاتی خامیاں ہوتی ہیں، ہمارے قول و فعل کے تضاد ہوتے ہیں، ہمارے اعمال و اقوال میں فرق ہوتے ہیں، ہماری طرف سے کئی گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، وہاں ایک ایسا سیکرٹ ہے کہ جو حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈسکلوز کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب جامع ترمذی میں اس کو نقل کیا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو۔ آپ نے فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، یہ اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لے۔ تو دعا روک دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا مانگیں تو اپنی دعاؤں کے اول اور آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لازماً پڑھا کریں، اور شاید یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا کہ جس کی روشنی میں کئی علماء نے جب لوگوں کو وظائف بتائے تو وظائف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وظیفے کے اول اور آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک پڑھا جائے گا تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ جب درود نے ایکسیپٹ ہو جانا ہے تو اس کی برکت سے اس وظیفے کی قبولیت کے آثار بھی نظر آ جائیں گے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم حاضر تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وعلیکم السلام، نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی نماز پڑھنے کے بعد وہ بالکل اس نے کوئی گیپ نہیں رکھا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نہیں کی، وہ ڈائریکٹ ہی عرض کرتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو جب اس شخص نے یہ بات کہی
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کر لی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹھے تھے کہ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حمد و ثنا کے بعد درود پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مانگ، تو جو بھی مانگے گا تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں مانگنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، دعاؤں کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا، ہم نے میڈیکل سائنس میں کمانڈ حاصل کی، ہم نے فزکس کو پڑھا، کیمسٹری کو پڑھا، بایولوجی کو پڑھا، ہم نے مختلف لینگویجز کو سیکھا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے دعا کرنی ہے، دعا کرنے کو نہ سیکھ سکے۔ جبکہ دعا رب کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں، جب آفات و بلیات سے نجات کا کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو، جب بیماریوں سے نجات کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو، جب مختلف تکلیفوں سے نجات کا کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو، تو رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ایک ایسا سہارا ہے کہ جو انسان کو مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اور یہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہماری ذاتی جو کمی ہے نا زندگی کی، اس کی وجہ سے ہم رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعض اوقات مایوس یا نا امید ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی توفیق مل جائے تو میں قبولیت کے حوالے سے پریشان نہیں ہوتا، میں یہ سوچتا ہوں کہ جس رب نے مجھے مانگنے کی توفیق دی ہے وہ قبول بھی فرما ہی لے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون سی میری دعا قبول ہونی ہے، میں دعا کیسے کروں، میں تو اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کسی بھی بندے کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ نہیں ہوتا کہ مستقل بنیادوں پر رد ہو، بلکہ احادیث میں اس کی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج کے جو اجتماع میں ہم آئے ہیں یہ بھی بیسیکلی ایک دعا کا اجتماع ہے۔ ایک ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کی والدہ گرامی کی روح کو اسپیشلی ایصال ثواب کرنے کے لیے اور ان کی ذات کے لیے اسپیشلی دعا مانگنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ دعا کتنا اہم کام ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا چند چیزوں سے خالی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات کہ یا تو دعا کرنے سے بندے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ فائدہ کیا کہ ایک بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے مکان مل جائے، اسے مکان مل گیا، وہ کہتا ہے میری سنی گئی۔ ایک کی اولاد نہیں ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اولاد دے، اولاد ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میری سنی گئی۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اولاد دے، اولاد نہیں مل رہی، یا اللہ میری بیماری سے مجھے نجات دے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا اللہ میرے کاروبار کو ترقی دے، کاروبار ایسا ہے کہ وہ تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، بندہ ڈاؤن فال کا شکار ہو رہا ہے اور بہت تنگی آ گئی۔ تو اب بندہ مایوس ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا، میں دعا کرتا ہوں اور میری دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ بندہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یا تو بندے کو دعا کا فائدہ ہوتا ہے، یا بندے پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، دعا اس نے کچھ اور کی، اس نے دعا کی کہ اللہ مشکل سے نجات دے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے، میرے کاروبار میں ترقی دے، میرا فلاں مسئلہ حل فرما دے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا نہیں قبول ہوئی۔ لیکن حدیث بتاتی ہے کہ اس بندے پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی تھی، بندے کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ مصیبت ہڈن ہے، پوشیدہ ہے، اس کے سامنے تو نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس بندے پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی تھی، اس نے دعا کوئی اور کی، اللہ رب العزت نے جو اس نے مانگا وہ اسے نہیں دیا، لیکن اس کی وہ ہڈن جو مصیبت تھی وہ اپنے کرم سے دور کر دی۔ بندہ رب کے شکوے میں لگا ہوا ہے، جبکہ رب اپنے کرم سے اس کی مشکلات کو حل فرما رہا ہے۔
اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ صورت بھی نہ ہو تو اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھتا ہے کہ قیامت میں اس کی وہ دعائیں کہ جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں اس کے نیک اعمال کے پلے میں رکھا جائے گا، تو وہ بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، آج مجھے نیکیوں کی صورت میں مل جاتی۔ تو یہ دعا ایک حدیث میں ہے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں ایک جنتی کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ جنت میں ایک جنتی کے درجے کو بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے درجے کو جو بلند کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد کی تیرے لیے کی جانے والی دعا کی وجہ سے۔ یہ دعا اتنی اہم چیز ہے، اور آپ نے مختلف احادیث اس حوالے سے مطالعہ کیا ہوگا ان کا کہ اللہ رب العزت دعا کی برکت سے کیسے بندے پر کرم کرتا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کسی سفر پر تھے تو راستے میں ایک ڈاکو ان کو مل جاتا ہے، ان کے سامان پر قبضہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ صحابی فرماتے ہیں کہ تم نے میرا مال تو لے لیا، اب جان لے کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہیں مارنا ہے، تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اب انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے اسماء گرامی کا واسطہ دے کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ جب رب کائنات کے اسماء عظیم کو پڑھا تو تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ایک سوار آتا ہے ہاتھ میں نیزہ لے کر، اور اس ڈاکو کے سینے پر وہ نیزہ مارتا ہے، وہ ڈاکو ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ پہلے تو جواب نہ دیا، پھر جب منت کی تو بتایا کہ میں اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ہوں، جب تو نے رب کو پکارا تھا تو میں 4تھے آسمان سے چلا رب کے حکم سے تیری مدد کرنے کے لیے، اور اللہ کے حکم سے تیری دعا کی قبولیت کی صورت میں میں نے اس ڈاکو کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ کس بندے کو اپنے کرم سے کیسے نوازے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب کی بارگاہ میں دعا کو اپنی عادت بنائیں۔ احادیث کی کتابیں پڑھ کر دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ دعاؤں سے بھرپور ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا سامنے آ جائے کون سی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، کپڑے پہننے سے پہلے کی دعا، کپڑے پہننے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں کون سی دعا، مسجد میں تشریف لے آئیں تو کون سی دعا، کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو کون سی دعا، کسی ستارے کو دیکھیں تو کون سی دعا، کسی پریشان حال کو دیکھیں، مفلوق الحال کو دیکھیں تو کس انداز سے رب کا شکر ادا کرنا ہے، صبح اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے، شام کو اللہ رب العزت کی تعریف کیسے کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا کیسے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زوال نعمت سے بچنے کی دعا اس کے حبیب فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عافیتوں کے پھر جانے سے بچنے کی دعا اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں شماتت اعداء سے بچنے کی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ آپ مطالعہ کر کے دیکھیں۔ احادیث حسن حسین ایک کتاب ہے امام علامہ جزری کی، یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ حسن حسین یعنی اس کا مطلب ہے کہ مضبوط کلا، یہ امام جزری کی کتاب ہے، اور امام جزری نے اس حدیث کی کتاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کیا ہے۔ حسن حسین
آپ اردو ترجمے کے ساتھ لے لیں اور پھر اس ترجمے کو ان احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اتنی برکتیں ملیں گی کہ آپ کے اور میرے وہم و گمان سے باہر ہوں گی. بچوں کو نظر لگ جائے تو اب کون سی دعا پڑھنی ہے، کوئی پریشانی آ جائے کہ تو کون سی دعا پڑھنی ہے، کوئی قرض میں مبتلا ہو جائے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. فرمایا کہ اے علی، اگر تجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا تو رب اپنی کرم سے ادا فرما دے گا.